بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام معزز محترم محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی اختصار کے ساتھ 2-4 منٹ کے لیے درد بھری اور قابل غور گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم ورضی اللہ تعالی عنہن کی محبت عین ایمان ہے، اور ان کی شان میں رائے کے برابر بھی گستاخی و بے ادبی خروج عن الاسلام ہے اور کفر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ صرف انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ ہی معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہے، اور اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ آپ صرف ماضی قریب کے چند اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کی عبارات، تحریرات دیکھیں۔ مثلا حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اور حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی اور حضرت قبلہ غزالی زماں اور حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب رحمہم اللہ تعالی اور ان کے علاوہ، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے یکے بعد دیگرے کم و بیش وضاحتی 10 پروگرامز، ان میں جتنی وضاحت ہوئی، جتنی گفتگو ہوئی، ان دونوں کا جائزہ لینے کے بعد ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کی عبارات پر گرفت کیوں نہیں اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کو معافی کیوں نہیں؟ بڑا غور کرنے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب سے کچھ زیادہ ہی جرم ہو گئے ہیں کہ جن کے لیے خاص کر کے اپنوں کی طرف سے معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں درد مندانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ شفقت فرمائیں، آپ توجہ فرمائیں کہ یہ مسئلہ حضرت قبلہ کنز العلماء کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اہل سنت و جماعت کے عقائد کا، نظریات کا، مسلمات کا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب تو زیادہ سے زیادہ ترجمان ہیں اور مبین ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، جب کہ ہم نے بار بار غور کیا، بار بار غور کیا ان بزرگان دین کی جو عبارات ہیں، اور پھر خاص کر کے اہل سنت و جماعت کے جو نظریات ہیں اور عقائد ہیں اور مسلمات ہیں، ان کے تناظر میں دل یہی گواہی دیتا ہے اور دل یہی فیصلہ کرتا ہے کہ حق بجانب مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی زید شرفہ ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدا را علماء حقہ کی قدر کریں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، اگر ان کا ذاتی معاملہ ہوتا تو پھر بکھی شریف سے جو براہ راست
حضور قبلہ حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے شیوخ الحدیث ان کی طرف سے تائیدات نہ آتے تو آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب حق بجانب ہیں اور ہمیں بھی حق کی حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اہل سنت و جماعت کے مسلمات کا مسئلہ ہے، اہل سنت و جماعت کے نظریات و عقائد کا مسئلہ ہے۔ تو قبلہ ڈاکٹر صاحب کی آپ خدمات دیکھیں، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے اتنی وضاحت کی ہے کہ اب کوئی سقم باقی نہیں رہتا، اور مجھ جیسا بھی ایک خاموش طبع انسان جو ہے اس کا دل بھی یہ گواہی دیتا ہے، اور حضور حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت مجبور کرتی ہے کہ ہم حق کی حمایت کریں، اور وہ حق جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے چلتا آ رہا ہے، جس حق کے قبلہ ڈاکٹر صاحب تو ترجمان ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو حق قبول کرنے کی اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور آخر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی لفظی اور معنوی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اگر کسی بزرگ کی دل آزاری ہوئی ہو تو پھر بھی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔